अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपका मेहरबानी कि आपने प्रीवियस व्लॉग को ग्रीन फार्म हाउस को बहुत पसंद किया। और आज आपको एक नई जगह का विज़िट कराते हैं। दिस इज़ द ब्रांड्स विलेज इन सियालकोट, लोकेटेड द ख्वाजा सफदर रोड एंड ऑपोजिट टू द शेल पेट्रोल पम्प। खास फजलो करम की वजह से हमें भी जगह जगह की हाँक छानने का मौका मिला है। कहते हैं ना कि जी घाट घाट का पानी भी है। तो सामने आपके सामने नज़रों के सामने जनाब ब्रांड्स विलेज, द वेरी बिग एंड आउटस्टैंडिंग स्टॉप पे जनाब आउटडोर भी है, इंडोर भी है। सो मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल हेयर, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स आर अवेलेबल हेयर। वी मॉल की तो इन्होंने बजा दिया बैंड, बट इन फैक्ट रियलिटी अगर इनकी आप देखें तो मास्टर माइंड्स जो है वो आर्मी है। आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से जनाब विलेज ब्रांड को लेके चल रहे हैं, और उसके अलावा वी मॉल को बहुत अच्छे से लेके चले हैं जनाब। ह्यूज ब्रांड्स विलेज सियालकोट की लुक आपके सामने, और एक ग्रेस है। और सबसे अच्छी चीज़ कि बहुत कुशादा, बहुत वाइड, पार्किंग बहुत ज़बरदस्त है। वी मॉल में तो जगह जगह पे वो कहते हैं ना, छोटी छोटी जगहों पे नुकरों पे पार्किंग बनाई हुई है, लेकिन ये ग्रैंड इनके सामने जो है ना पूरा ग्राउंड पार्किंग पे मुश्तमिल है। तो इस पॉइंट पे जनाब हम लोग सब गाड़ी से उतर के तो अंदर जा रहे थे, और उस दौरान मैंने सोचा आपको एक झलक दिखाई जाए दैट हाउ मैनी ब्रांड्स आर एग्जिस्टिंग हेयर, इंक्लूडिंग मारिया बी, हश पपीज़। यू कैन सी वन ब्रांड भी यहाँ पे है। और पार्किंग देखें बड़ी ज़बरदस्त। ये सबसे चीज़ अच्छी थी जो मुझे देख के खुशी हो रही थी। सनसेट के मनाजिर आपके सामने है, सूरज गरूब हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है ब्रांड्स विलेज पे रौनकें लगने लगी हैं। चूँकि जब शाम का वक़्त होता है तो बहुत से लोग जो है वो बाज़ारों का, खाने पीने की जगहों का और शॉपिंग का रुख करते हैं। ठीक है जी। तो शुक्र अल्लाह का जी, मॉल ऑफ सियालकोट से भी जान छूटी। एक तो बहुत ऊंची सी लंबी सी बिल्डिंग थी, डिफरेंट फ्लोर्स पे मुश्तमिल थी, तो बहुत कंजस्टेड सा लगता था वो ना। लेकिन ये खुला है, अच्छा है। तो ये जनाब एंट्रेंस पे जो है उन्होंने लिफ्ट लगाई हुई। चूँकि हमारा प्लान था बट कढ़ाई का, तो बट कढ़ाई इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। विलेज ब्रांड जो है, ब्रांड्स जो है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे अहम चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि यार समथिंग न्यू इन सियालकोट। तो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में जैसे बहुत सी वैरायटी है। आप बहुत सी जगहों पे जा, ज़रा बड़े बिग सिटीज़ हैं, और रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, और उसके अलावा पिकनिक स्पॉट्स हैं, साथ ही मरी भी है। तो आप इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। तो दिस इज़ द पॉइंट कि जी हम लिफ्ट में सारे आ चुके थे, और दिल में बस यही था कि जी आप आज बट कढ़ाई को टेस्ट करना है। लेट्स सी कि क्या टेस्ट है। बड़ा सुना हुआ था नाम जनाब, टॉप फ्लोर पे आपके सामने आ चुकी हूँ। यहाँ पे आते ही जब मैंने देखा तो नॉट ओनली बट कढ़ाई, बट देयर वाज सो मैनी ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, देसी, इटालियन, थाई, हर टाइप के जो रेस्टोरेंट्स हैं दे आर लोकेटेड हेयर। सो दैट वाज वेरी गुड, और बड़ी खुशी हो रही थी कि यार अपना जो शहर है हमारा वो डेवलप हो रहा है। और मुझे तो सारी वाइब्स आ रही थी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद जब हम जाते हैं जनाब, क्या कहते हैं, ऊपर मोनाल की तरफ, मार्गला हिल्स, तो इस तरह के कुछ मनाजर होते हैं कि आप टॉप से पूरा व्यू कर होते हैं। हाँ, ये तो उसके सामने चलें 30% लगा लें होगा, लेकिन दैट इज़ सो ऑसम। मतलब अगर किसी का भी मौका मिलता है, किसी को भी इस्लामाबाद जाने का, दैट मस्ट विज़िट द मुनाल। इट इज़ लोकेटेड ऑन मार्गला हिल्स। और उसके ऊपर भी, अगर उससे आगे भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो हाईलैंड बड़ी अच्छी ऑप्शन है। हाँ जी, उसकी फूड तो इतना कोई ख़ास नहीं है, बट ये है कि आप उसकी हाइट को एंजॉय करते हैं, जैसे इस वक्त आप विलेज ब्रांड्स की हाइट को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा अच्छा था जी, बड़ी खुशी थी कि समथिंग न्यू इन सियालकोट, और किसी नई जगह पे आके बैठे हैं। और बड़ी अच्छी हैंगिंग सी लैम्प्स अच्छे थे, डेकोरेशन अच्छी थी। मैं छोटा सा एक क्लिप बना रही थी कि इसके आसपास कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, और उसके मेन्यू की झलक भी मैंने आपको दिखाई है जी। तो मुख्तसर सा ऑर्डर था, और एज़ यूजुअल जो है पहले सैलेड और रायता सर्व किया गया। क्योंकि जी हम देसी लोग हैं, देसी इलाके से ताल्लुक़ है हमारा, और मेन्यू जैसा भी हो, लेकिन आके हम स्टॉप देसी फूड पे होते। चिकन थाई पीसीस रोस्ट की फॉर्म में जो है आपके सामने
حاضر ہو چکے ہیں، سرو ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ کچھ روٹیاں منگوائی تھی تندور کی، دیسی مجھے پسند ہے جی، دوسری وائٹ روٹیاں تو کوئی بھی نہ کھائے اللہ کی پناہ ان سے۔ اور نان تھے، نان واز سو گڈ۔ میں کہتی ہوں ایوری تھنگ سائڈ پہ کر دیں آپ، بٹ نان کو جو ہے وہ 10 آؤٹ آف 10 میں دوں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اچھا تھا، چکن پیس بھی مزے کا تھا جس کو رائتے کے ساتھ ہم نے کھایا، اور کڑھائی بھی ٹھیک تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرنک وغیرہ ساتھ لی ہم نے۔ بس پھر جیسے جیسے ہم کھانا کھا رہے تھے باہر جو ہے وہ شام ہوتی جا رہی تھی، لائٹس آن ہو رہی تھی اور خوبصورت سے مناظر آپ کے سامنے۔ اور اگین منال یاد آتا ہے کہ جب وہاں پہ شام ہوتی ہے، لائٹیں آن ہوتی ہے، تو پورا ایک ویو پنڈی اسلام آباد کا آپ کو وہاں سے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے تو پورے علاقے پہ بارش ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، وہ بڑا خوبصورت مناظر ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہائی لینڈ جاتے ہیں تو ہائی لینڈ چڑھتے کے اوپر جو چڑھائی ہے، جو لاسٹ اسٹیج پہ چڑھائی ہے نا، وہ بڑی خطرناک، چڑھتے ہوئے بھی اترتے ہوئے بھی دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بالکل ایسے گاڑی سیدھی فلیٹ آسمان کی طرف ہو جاتی ہے، اس کا رخ ٹاپ کی طرف، اور بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ تو خیر اب ہر علاقے کی اپنی شان ہوتی ہے جی، لیکن ہم جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہ جیسا بھی ہوتا ہے آپ کو وہی پیارا ہوتا ہے۔ تو سیالکوٹ تو جناب انٹرنیشنل لیول پہ فیمس ہے۔ سیالکوٹ کی سپورٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، سرجیکل گڈس انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم لوگ بہت آگے جا رہے ہیں۔ تو آج کا پیغام جناب، خود غرضی جو ہے نا، خود غرضی چھوڑ دیں۔ جب گیو اینڈ ٹیک کا اگر زمانہ آ گیا تو ایٹ لیسٹ اس رول کو فالو کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کریں، کیونکہ آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کریں یار کہ اگلا بندہ آپ کے لیے کرتا جائے اور جب آپ کا ٹائم آئے تو آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو سیلفش اس کو کہتے ہیں نا، سیلفش ہونا، بس اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو خیر ہم پھر گھر آ چکے، دس از دا نیکسٹ ڈے۔ اور نیکسٹ ڈے جو پلان تھا ہمارا سمپل سا تھا، کہ ہم نے مسالہ بھونا اور آلو ڈالے اس کے اندر، اور آلو میتھی بنانی تھی بیسیکلی۔ تو یہ جناب آلووں کو اچھے سے بھنائی کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا میتھی کو اچھے سے کاٹ کے چھوٹا چھوٹا جناب، اچھے سے اس کو کھلے پانی کے اندر جو ہے آپ نے بار بار دھونا ہے، تاکہ جو ہے وہ مٹی اچھے سے پاک کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی آلو میں ڈال کے اچھے سے اس کو بھوننا ہے۔ تو اور بھنائی کے بعد بس اس کو نا ڈرائی سا ہی ہوتا ہے، اس کو روٹی کے ساتھ بیسیکلی کھایا جاتا ہے۔ پنجاب کے لوگ تو روٹی کے ساتھ، دیکھیں جناب کتنی خوبصورت سی شکل آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کی اب اچھے سے بنائی کریں گے، پھر آپ نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے نا ہلکی سی اسٹیم پہ اس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ دم پہ پکے، جتنا یہ دم پہ پکے گا اتنا اس کا ذائقہ جو ہے وہ آپس میں میتھی کا اور آلو کا رچ بس جائے گا، اور پھر جو جو کھائے گا وہ آپ کی تعریفیں کرے گا۔ تو جناب خود غرضی کی بات ہو رہی تھی، تو خود غرض ہونا جو ہے نا انتہائی برا عمل ہے، سیلفش ہونا، صرف اپنی پڑی رہنا، دوسروں کو سبق پڑھاتے رہے گا۔ اچھا یہ بڑی چیز کامن ہے ایک، کہ جو عیب کسی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے نا، وہ اسی عیب کا سبق دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ شاید آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، خیر میری تو بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہے کہ میں نے لوگوں کے اندر یہ چیز محسوس کی ہے۔ خود دوسروں کو نا ایک ایک پوائنٹ پہ آپ کریں گے اور یہ ٹونٹ کریں گے، مطلب کہ تانے بازی کریں گے آپ، لیکن اپنا کوئی ایک پوائنٹ پہ کوئی دوسرا بندہ ہائی لائٹ کرے گا تو اس کو پھر جو ہے نا آپ پڑھ جائیں گے کہ یار ہاؤ ڈیئر یو۔ تو بہرحال بھائی، جو اچھی چیزیں ہیں وہ سیکھنی چاہیے، جو بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جناب ساتھ ساتھ میں نے چپاتیاں بنا لی تھی، اور جو سیکھ لیتا ہے، جو سہ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، وہی فلاح پاتا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جو صرف اپنی چلاتے ہیں، ضد بازیاں کرتے ہیں اور مقابلے بازیاں کرتے ہیں، وہ دراصل نا ان کی عزت ہی نہیں ہوتی، وہ رسپیکٹ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا رسپیکٹ کس چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ ان کی اپنی نہیں ہوتی تو اس لیے پھر دوسرے بندے کی بھی انہوں انسلٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسپیکٹ کا کیا ورتھ ہوتی ہے۔ جناب آج ہم نے جو ہے وہ شکرکندی کو سٹیم کے تھرو بوائل کیا تھا۔ ایک دو دن سے میں آپ کو بتائی تھی ڈائریکٹ پانی میں کرتی تھی، لیکن سٹیم سے ایک تو ہے کہ بڑا کوئک ہو جاتا ہے، اور بڑی اچھی اس کی غذائیت میں کمی نہیں ہوتی۔ پانی جو ہے نا جیسے آپ بوائل کرتے ہو اتار کے آپ پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ سٹیم سے جو ہے اس کی غذائیت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ اب میں 1 بائی 1 ان کو نکال رہی تھی۔ اس کے ساتھ اگر آپ چٹنی بنا لیں املی آلو بخارے کی اور چاٹ مسالے کا استعمال کریں تو کیا بات ہے۔ بس اپنے گلے کا خیال رکھیو، خیال کے لیے نیچرل کام یہی ہے کہ نمک ڈال کے غرارے کرتے رہے تو گلا آپ کا ٹھیک رہے۔ کا آخری
پیغام یہ ہے کہ جی رشتوں کو یوز کرنا چھوڑ دیں اپنے مقصد کے لیے۔ کوئی بھی رشتہ قریبی ہے، دور کا ہے، جون سا بھی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد اس کو کہا کہ بھئی جا، تو کون تے میں کون، او صاحب وہ کام نہیں آپ نے کرنا۔ یوز کرنا جو ہے نا صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد پورے ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ معاملات نہیں کرنے۔ مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ صرف خوش اخلاق ہونے سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے بھی دکھانا آتا ہے۔ یہ جناب پھر رات کو دعوت تھی تو ہم امی کی طرف چلے گئے، وہاں پہ پائے بنے ہوئے تھے، ٹیسٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ کو کمنگ ولاگ میں دعوت ولاگ دکھائیں گے، جس میں انشاءاللہ میں اپنی فیملی میں ایک دعوت کروں گی۔ اپنا سب خیال رکھیے گا، واپسی کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں اور موسیقی سناتے ہیں جناب، انجوائے کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ویڈیو کو ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا، کمنٹ سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔